دور تھا جب دنیا کی سب سے خوبصورت وادی کو وادی نکھت کہا جاتا تھا۔ اس وادی میں پھول ایسے کھلتے تھے جیسے رنگوں کا سمندر بہہ رہا ہو۔ گلاب اپنی مخملی پنکھڑیوں سے صبح کو خوش آمدید کہتا، چمبیلی رات کے سکوت میں اپنی خوشبو سے چاندنی کو معطر کرتی اور نرگس اپنی معصومیت سے ہر دل کو بھا لیتی۔ مگر اس وادی کا سب سے بڑا راز ایک ایسی پری تھی جسے سب خوشبو کی پری کے نام سے جانتے تھے۔ یہ پری عام پریوں کی طرح نہ تھی، اس کے ہاتھ میں جادو تھا۔ وہ جب بھی کسی پھول کو چھوتی، اس کی خوشبو ایک روشن دھارے کی شکل میں نکل کر اس کی ہتھیلیوں میں جمع ہو جاتی۔ پھر وہ اپنے جادو سے اس خوشبو کو پرفیوم، رنگین لپسٹک، چمکتے بلش اور ایسے پاؤڈر میں بدل دیتی جو چہرے پر روشنی کی کرنیں بکھیر دیتا۔ اس کے بنائے ہوئے عطریات اور میک اپ دنیا کے کسی انسان کے پاس نہ تھے۔ ان کا اثر صرف ظاہر پر نہیں بلکہ باطن پر بھی ہوتا تھا۔ ایک بوند لگاتے ہی دل سکون سے بھر جاتا، ایک رنگ کا لمس دل کو روشنی بخش دیتا۔ اسی وادی سے کچھ فاصلے پر ایک شاندار محل تھا جس کی اونچی فصیلیں نیلے آسمان کو چھوتی تھیں۔ اس محل کا شہزادہ مغیرہ جوانی، جرت اور حسن کا پیکر تھا۔ اس کی آنکھوں میں ستاروں جیسی چمک تھی اور دل میں خوابوں کا جہاں۔ مگر اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک خلا تھا، جیسے کچھ کمی ہو جسے وہ ڈھونڈ نہ پاتا ہو۔ ایک رات اسے ایک خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک حسین پری رنگوں اور خوشبوؤں کے بادلوں کے بیچ کھڑی ہے۔ وہ پھولوں کی خوشبو سے پرفیوم بنا رہی ہے اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہی ہے۔ شہزادہ چونک کر جاگ گیا، مگر اس خواب کی خوشبو اس کے کمرے میں اب بھی پھیلی ہوئی تھی۔ شہزادے نے اگلی صبح اپنے وزیر کو بلایا اور کہا، مجھے اس خوشبو کی حقیقت ڈھونڈنی ہے۔ وادی نکھت کی طرف سفر تیار کرو۔ یوں شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب وہ وادی پہنچا تو اس کے سامنے ایسا منظر تھا کہ سانس رک جائے۔ درختوں پر روشنی کی لڑیاں جیسے جگنوؤں کی بارش ہو، جھرنوں سے نکلتا پانی چاندنی سا چمکتا ہو اور فضا میں پھولوں کی خوشبو اتنی تیز کہ ہر سانس ایک نغمہ بن جائے۔ وہ حیرت سے یہ سب دیکھ رہا تھا کہ سامنے ایک روشنی اترتی دکھائی دی۔ روشنی کے بیچ سے ایک حسین پری نمودار ہوئی۔ اس کے بال کمر تک سنہری دھاروں کی طرح بہہ رہے تھے، آنکھیں نیل گوں جھیلوں کی مانند اور لباس پھولوں کی پنکھڑیوں سے بنا ہوا۔ شہزادے نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا، یہ وہی تھی جو خواب میں آئی تھی۔ پری نے مسکرا کر کہا، شہزادے مغیرہ، تم اس خوشبو کے تعاقب میں یہاں آئے ہو؟ شہزادہ ششدر رہ گیا۔ تم میرا نام کیسی جانتی ہو؟ پری نے اپنی ہتھیلی پر ایک گلاب کی خوشبو جمع کی اور نرم ہوا میں بکھیر دی۔ خوشبو کے ساتھ ساتھ الفاظ بھی گونجنے لگے۔ خوشبو دل کے راز جان لیتی ہے۔ پری نے شہزادے کو اپنی جادوئی دنیا دکھائی۔ وہ اسے ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کا پانی خوشبو سے مہکتا تھا۔ جھیل کے کنارے رنگ برنگے پھول تھے جن سے روشنی نکل کر آسمان تک جاتی تھی۔ پری نے کہا، یہاں کا ہر پھول صرف اس وقت کھلتا ہے جب کوئی دل پاکیزہ ہو۔ میں ان پھولوں سے خوشبو نکال کر پرفیوم اور میک اپ بناتی ہوں، مگر یہ عام چیزیں نہیں، یہ انسان کے دل اور روح کو روشن کرتی ہیں۔ پھر اس نے شہزادے کے سامنے ایک چھوٹا سا شیشی نما بوتل رکھی۔ یہ پرفیوم اگر تم لگا لوگے تو تمہارا دل ہر خوف سے آزاد ہو جائے گا۔ شہزادے نے ایک بوند ہاتھ پر لگائی تو یکدم دل میں روشنی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ جیسے بوجھل خیالات سب اتر گئے ہوں۔ شہزادہ واپس محل آیا تو ہر کوئی حیران تھا۔ اس کے چہرے پر ایک الگ ہی نور تھا۔ محل کے باغیچے میں اس نے پری کی خوشبو سے ملتے جلتے پھول اگوائے، مگر دل اب بھی اس جادوئی وادی اور اس پری کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک دن پری خود محل کے قریب آئی۔ وہ رات کو چاندنی میں ایسے اتری جیسے کوئی ستارہ ٹوٹ کر زمین پر آیا ہو۔ شہزادہ اسے دیکھ کر خوشی سے بے قابو ہو گیا۔ پری نے کہا، شہزادے، خوشبو کو قید نہیں کیا جا سکتا، یہ آزاد رہتی ہے، مگر اگر تم چاہو تو میں تمہارے محل کو ایسی خوشبو سے بھر دوں گی جو کبھی ختم نہ ہو۔ شہزادے نے آہستہ سے جواب دیا، مجھے خوشبو سے زیادہ اس کا سرچشمہ عزیز ہے، یعنی تم۔ پری کا دل دھڑکا، مگر اسے یاد آیا کہ پریوں کی دنیا کا ایک قانون ہے، پری اگر انسان سے محبت کرے
تو اسے اپنی جادوئی طاقت قربان کرنی پڑتی ہے۔ پری سوچ میں ڈوب گئی۔ کیا وہ اپنی خوشبو، اپنا جادو سب چھوڑ کر ایک انسان کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے؟ اسی لمحے ایک سیاہ بادل وادی پر چھا گیا۔ ایک بدروح جو ہمیشہ سے پری کی طاقت کی خواہش مند تھی، نمودار ہوئی۔ اس نے کہا، پری، اگر تم نے اپنی خوشبو کسی انسان کو دی تو میں یہ وادی تباہ کر دوں گی۔ شہزادہ آگے بڑھا، نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں لینے دوں گا۔ پری نے آنکھیں بند کیں، اپنے ہاتھوں میں تمام پھولوں کی خوشبو جمع کی اور ایک نورانی دائرے کی شکل میں بدروح پر پھینک دی۔ لمحے بھر میں بدروح چیخ پر دھوئیں میں بدل گئی۔ والی دوبارہ جگمگا اٹھی۔ پری کے ہاتھوں کی روشنی کچھ مدھم ہو گئی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اپنی طاقت کا ایک حصہ اس نے قربان کر دیا تھا۔ شہزادہ اس کے قریب آیا اور کہا، اب چاہے تم پری رہو یا عام انسان، تم میری دنیا ہو۔ پری مسکرا کر بولی، محبت ہی سب سے بڑی خوشبو ہے شہزادے، اور یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یوں محل اور وادی ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جڑ گئے۔ شہزادہ مغیرہ اور پری کی محبت کی خوشبو نسلوں تک لوگوں کے دلوں کو مہکاتی رہی۔